بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وغزبرا وهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سورہ آل عمران آیت نمبر 168 غزوہ احد کے بعد منافقین کے اعتراضات کے ضمن میں ان کی آخری بات کا جواب دیا جا رہا ہے الذین قالوا لإخوانهم جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وقعدوا اور بیٹھ گئے جہاد سے منکر ہو کر بیٹھ گئے لو اطاعونا جو غزوہ احد میں قتل ہوئے اگر وہ ہماری بات مانتے ما قتلوا تو قتل نہ ہوتے غزوہ احد میں جانے سے پہلے منافق واپس آئے اور مومنین سے کہنے لگے تم ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ خواہ مخواہ مار کھانی ہے تم مارے جاؤ گے اپنا دفاع کرو اپنی جان بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ تو جب غزوہ ختم ہوا مسلمان 70 کی تعداد میں شہید ہوئے واپس آئے تو اب یہ جو منافق نہیں گئے تھے یا پھر کہہ رہے تھے کہ تم نہ جاؤ اپنی جان بچاؤ ان کو موقع مل گیا یہ کہنے لگے آئے اگر وہ نہ چاہتے اور ہماری بات مانتے ہماری سن لیتے تو قتل نہ ہوتے شہید نہ ہوتے موت سے بچ جاتے قل اب اللہ رب العزت ان کی اس مرزا سرائی کا جواب ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوبہ فرما دو
فَدْرَؤُ تم دور کر کے دکھاؤ انفسکم اپنی جانوں سے الموتا موت کو. جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے گا نا پھر تم اس کو واپس بھیج کے دکھانا. موت تو تمہیں بھی آئے گی, موت سے تو تم چھوٹ نہیں سکتے. تمہارے باپ فوت ہو گئے, تمہارے دادا گئے, کئی نسلیں گزر گئی, تو موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. اگر گھر میں بیٹھنے سے بندہ مرنے سے بچ جاتا تو پھر پہلے جو لوگ گھروں میں فوت ہوئے وہ کبھی نہ مرتے. اسپتالوں میں تو کوئی مرتا ہی نہیں, ڈاکٹر بھی ساتھ میں ہے, دوائیاں بھی ہاتھوں میں ہیں, انجیکشن بھی لگ رہے ہیں, ڈرپیں بھی لگ رہی ہیں, جان بچانے والی دوائیاں بھی ہیں, سرجری بھی ہو رہی ہے, جسم کے حصے پرانا گردہ نکال کے نیا گردہ ڈالا جا رہا ہے, بیماریوں کے علاج ہو رہے ہیں. تو اگر تم اتنے ہی اس بات پہ پکے ہو کہ ہمیں موت نہیں آئی, تو پھر جب تمہیں موت آئے گی تو اس موت سے اپنے آپ کو بچا کے دکھانا. موت تو ہر کسی کو آنی ہے, کوئی جہاد میں جائے اور وہ موت سے بچ کے آ جائے. حضرت خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے ہے. مرتے وقت جب بستر پہ تھے تو رو رہے تھے کہ میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ زخم نہ ہو, تیر نہ لگا ہو, کہیں تلوار لگی ہے, کہیں نیزہ لگا ہے, تو مجھے بستر پہ موت آ رہی ہے. اسی طرح دیگر صحابہ جو جنگوں میں لڑتے رہے, دونوں ٹانگیں بھی کٹ گئی, بازو بھی کٹ گیا, پھر بھی لڑتے رہے, لیکن موت میدان جنگ میں نہیں آئی, بستر پہ آ گئی. تو موت کا وقت مقرر ہے, جگہ بھی مقرر ہے. اللہ فرماتا ہے اے منافقین تم اپنے آپ سے موت کیسے دور کر سکتے ہو؟ اگر تم اتنے ہی سچے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو موت سے بچا لیا ہے, تو جب ہم موت بھیجیں گے تمہارے پاس پھر بچ کے دکھانا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو یہ سوچے کہ ہم جہاد سے منہ موڑ کے اپنی جان بچا لیں گے. دشمن ہمیں دھمکی لگا رہا ہے ہم تمہیں مار دیں گے, اور ہم اس کی دھمکی کے آگے بھیگی بلی بن جائیں, ہم اس کے آگے سر جھکا دیں. موت تو پھر بھی آنی ہے. کل جس نے مسلمانوں کو صرف اپنی جان بچانے کے لالچ میں اس قوم کو یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان, ہم نے اپنی جان بچانی ہے, اپنی جان بچانی ہے, آج وہ بستر پہ تڑپ رہا ہے, وہ جان نہیں بچا سکتا. رب اسے مار مار کے مارے گا. اور وہی دہشت گرد قوم جسے ہم طالبان کہتے تھے, آج امریکہ وہاں سے اس کے پاؤں ہٹائے, آدھے سے زیادہ افغانستان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اب پاکستان رو رہا ہے کہ کہیں ہمیں نہ مارے. کل کوئٹہ میں بھی دھماکہ ہو گیا. اب وزیر اعظم بھی رو رہا ہے, نہیں ہم نہیں کریں گے, ہم اب افغانستان کو کے لیے اڈے نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. اب تو مکافات عمل شروع ہو چکا ہے, اور قربان جائیے ان کے دعوے پر, ان کے جہاد پر. کہہ رہے صرف ہم نے قرآن کا نظام نافذ کرنا ہے, باقی ہم کوئی جمہوریت نہیں مانتے, کوئی اسمبلی نہیں مانتے, ہم وہی افغانستان کا حال کریں گے. تو موت کے ڈر سے جہاد نہ کرنا اس کا بھیانک انجام ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان منافقین سے کہو کہ موت تو تمہیں بھی آئے گی, اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو موت سے اپنے آپ کو بچا کے دکھانا. مرنا تو ہے ہی ہے.
اور دوسرا جواب اب جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے محبوب آپ گمان بھی نہ کریں انہیں جو غزوہ احد میں آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ انہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ مر گئے ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ عند ربہم یرزقون، انہیں رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے، انہیں رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر تو کوئی بیوی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کھا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، یہ جو اپنی جان لٹا کر میرے پاس آ گئے ہیں انہیں اب میں نے زندہ کر دیا کہ یہ اب اس زندگی میں آ گئے ہیں جس کے بعد موت ہے ہی نہیں، اس لیے انہیں اب تم نے مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہے۔ بل احیاء، یہ سارے زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ رزق دینے کا کیا معنی ہے؟ لا تحسبنہم یا محمد امواتا، انہیں مردہ مت سمجھو۔ مردہ کون ہوتا ہے؟ لا یحسون شیئا، مردہ کوئی چیز محسوس نہیں کر سکتا، مردہ کسی چیز کی وہ لذت نہیں پاتا، مردے کو اس بات سے غرض نہیں گرمی ہے، پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اے سی لگا ہے نہیں ہے، برف پڑی ہے یا نہیں، اس کو اس کی کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ موسمیاتی اثرات مردے پر نہیں ہوتے کیونکہ محسوس کرنے کی صلاحیت سلب ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کو تم مردہ مت سمجھو کہ یہ کوئی چیز محسوس نہیں کر رہے، یہ کسی چیز سے لطف اندوز نہیں ہو رہے، لا یتنعمون، انہیں کوئی نعمت نہیں مل رہی، یہ مت سمجھو۔ فإنہم احیاء عندی، یہ میرے پاس زندہ ہے، متنعمون فی رزقی، میرا رزق انہیں مل رہا ہے، یہ نعمتیں کھا رہے ہیں۔ فرحون، خوش ہے، بما آتیتہم من کرامتی و فضلی، جو میں نے انہیں دیا، جو کرامت تھی، جو فضیلت میں نے انہیں دیا، اسے دیکھ کے وہ خوش ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لما اصیب اخوانکم بأحد، جب تمہارے بھائی غزوہ احد میں شہید ہو گئے، جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ نے ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دی، سبز پرندوں میں ان کی روحیں اللہ نے ڈال دی۔ تارد انہار الجنہ، یہ پرندے اڑتے ہیں، یہ جنتی پرندے ہیں۔ پہلے تو یہ زمین پر چلتے تھے، یہی روح زمین پر چل رہی تھی، اب یہ ہواؤں میں اڑتی بھی ہے۔ اب رب نے اس کو مزید طاقت دے دی اور کیا کہتے ہیں تارد انہار الجنہ، جو جنت میں نہریں بہ رہی ہیں ان نہروں کے جا کے یہ بیٹھتے ہیں، یہ شہید۔ وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، اور نہروں کے گرد جو جنت کے باغ ہیں، وہاں جو درخت لگے ان درختوں کے یہ پھل کھاتے ہیں۔ وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، سونے کے جو قنادیل اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ہیں، سونے کے قندیلیں جن میں روشنی ہے، یہ فرشتے، یہ شہید ان
پرندوں کی صورت میں ان کی روحیں عرش الہی کے نیچے جاتی ہیں، ان قندیلوں کے ساتھ جا کے بیٹھتی ہیں۔ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ، جب انہیں مزہ آتا ہے جنت میں، خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، جب یہ جنت کا میٹھا پانی پیتے ہیں، جنت کے بستر ان کو ملتے ہیں، تو جب انہیں زیادہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، تو کہتے ہیں یا لیت اخواننا یعلمون ما صنع اللہ بنا، کاش ہمارے ان مدینہ میں موجود بھائیوں کو کوئی بتا دیتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفراز کر دیا ہے۔ یا لیت اخواننا، کاش ہمارے بھائیوں کو پتا ہوتا ما صنع اللہ بنا، اللہ نے ہمیں کیا کچھ دے دیا ہے۔ لئلا یزہدوا فی الجہاد، یہ شہید جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، یہ بیٹھے جنت میں ہیں، جب انہیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، مستی میں ہوتے تو کہتے ہیں ہمارے بھائیوں کو کوئی جا کے بتائے کہ اللہ نے ہمیں کتنے مزے دیے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ چلے کہ جہاد کرنے کا کتنا مزہ ہے۔ لِأَلَّا يُزَهِدُوا فِي الْجِهَادِ، تاکہ یہ جہاد سے منہ موڑ نہ لیں۔ جہاد میں مصیبت ہے، کٹھن مرحلہ ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، نہ ٹائم پہ کھانا ملتا ہے، نہ مرضی کا کھانا ملتا ہے، جہاد میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو وہ فرشتے، وہ جنتی شہید کہتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ جب مزے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہماری خبر بھائیوں کو مل جائے کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کر دیا ہے۔ لِأَلَّا يُزَاهِدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكِلُوا عَنِ الْحَرَبِ، اور جنگ سے وہ منہ نہ موڑے، جنگ سے بھاگے نہیں، ثابت قدم رہے۔ تو یہ جب شہیدوں نے جنت میں پہنچ کر لطف میں آ کر یہ آپس میں باتیں کی نا کہ یہ ہماری خبریں جا کے کوئی دنیا میں انہیں بتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فقال اللہ عز وجل انا ابلغهم عنکم، میں تمہاری طرف سے ان کو بتا دیتا ہوں، تم پریشانی مت کرو، تم جس مزے میں ہو اس کیفیت کا نظارہ میں انہیں دنیا میں دکھا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ هَٰؤُلَاءِ الْآيَاتِ، تو اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیتیں نازل فرمائی۔ تو یہ آیات نازل کیوں ہوئی کہ غزوہ احد میں شہید ہونے والے جب جنت گئے، جنت کے مزے لیے، جنت کے پانی پیے، جنت کے کھانے کھائے، نہریں دیکھی، عرش الہی کا سایہ دیکھا، تو کہنے لگے کاش ہمارے یہ مزے ہمارے گھر والوں کو پتہ چلے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم ٹھہرو، میں تمہاری طرف سے انہیں یہ پیغام دیتا ہوں۔ تو ان جنتیوں کی خواہش پر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، احیاء یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون انہیں رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے، فرحین یہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ رب نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اسے دیکھ کر اسے حاصل کر کے یہ خوش ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے زندہ ہیں؟
ہم سے تو وہ موت کے راستے سے رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، وہ زندہ کیسے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اِنَّهُ لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانَكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، کہ جب تمہارے بھائی احد کے دن شہید ہو کر رب کے پاس گئے، اللہ نے ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دی۔ وہ پرندے کی شکل میں جنت میں گھومتے ہیں، اڑتے ہیں، تارد و انہار الجنہ، جنتی نہروں پر آتے ہیں، تاکل من ثمارہا، جنتی پھل کھاتے ہیں، تأوی الی قنادیل من ذہب فی ظل العرش، عرش کی جو قندیلیں لٹک رہی ہیں وہاں جا کے یہ بیٹھتے ہیں، فَيَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ اطلاعًا، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو لفظ حضور نے فرمایا ان کا معنی سمجھے۔ حضور فرماتے جب شہید عرش الہی کے نیچے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اللہ رب العزت یطلع، جھانکتا ہے، الیہم اطلاعًا، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق انہیں جھانک کر دیکھتا ہے۔ فیقول، اور اوپر سے فرماتا ہے، یا عبادی ما تشتہون فازدکم، اے میرے بندو کوئی چیز پسند ہے تو بتاؤ وہ تمہیں زیادہ دے دوں۔ اللہ رب العزت پر اعراض فرما رہا ہے، فیقولون ربنا لا فوق ما آتیتنا، وہ نیچے سے اوپر دیکھتے اور کہتے ہیں بار الہ جو تو نے ہمیں دے دیا ہے اس سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ الجنت ناکل منہا حیث شئنا، اتنی وسیع جنت ہے، دن بھر ہم اڑتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ثلاث مرات، پھر اللہ رب العزت دوسری بار جھانکتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے تو بتاؤ۔ بندے عرض کرتے ہیں شہید، اے بار اللہ تو نے بہت کچھ دے دیا اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر تیسری بار جب اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں تمہیں کچھ دوں، کچھ مانگو تو صحیح، تو شہید کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا نَخْتَارُ أَن تَرِدَ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا، اے بار الہ وہ جس جسم میں ہماری روح تھی دنیا میں، وہ جسم ہمیں واپس کر دے۔ ہماری روح اب پرندے کی شکل میں ہے، اس میں ہمیں رہنا نہیں پسند، وہ جسم ہمیں دے۔ ثُمَّ تَرِدُنَا إِلَى الدُّنْيَا، پھر ہمیں وہ جسم دے کے دنیا میں واپس بھیج۔ فَنُقَاتِلُ فِيكَ حَتَّى نُقْتَلَ فِيكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم دنیا میں جائیں پھر ہم تلواریں اٹھا لیں اور تیری راہ میں شہید ہو کے پھر آ جائیں تیرے پاس۔ یہ عمل ہمیں پسند ہے، ہمیں یہ جنت کی نعمتیں مت دکھا اور یہ ہمیں مت بتا، یہ تو ہم نے کھا نہیں، لیکن وہ جو شہید ہونے والی نعمت تھی نا، جب روح ہمارے جسم سے جدا ہوئی تھی، اس کا مزہ ہی اور تھا، اس کا لطف ہی اور تھا۔ تو اے بار اللہ ہمیں وہ جسم واپس دے، دنیا میں بھیج، اور دنیا میں ہم نے جا کے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ فَنُقَاتِلُ فِيكَ حَتَّى نُقْتَلَ فِيكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم دنیا میں جا کر کچھ اور نہیں کریں گے، ہم تیرے دشمنوں سے لڑیں گے اور پھر شہید ہو کے تیری بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت آگے ایک روایت میں آ رہا ہے، فرماتا ہے کہ یہ تو میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجنا، وہ زحمت تمہیں دوبارہ نہیں اٹھانی پڑے گی، بس ایک ہی امتحان تھا، تم کامیاب ہو گئے، بات ہو گئی۔ اب جہاد کے لیے میرے اور بندے ہیں، وہ لڑیں گے، تم سرخرو ہو کے آگے، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین
سے یہی حدیث مروی ہے اور متواتر حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضور نے جابر کو بلایا اور فرمایا اے جابر تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ان اباک حیث اصیب باحد احیاہ اللہ۔ خوشخبری یہ ہے کہ جب تمہارا باپ میدان احد میں شہید ہوا تو اسی لمحے اللہ نے اسے زندہ فرما دیا تھا۔ تیرا باپ زندہ ہے۔ ما تحب یا عبداللہ بن عمر ان افعل بک۔ اور یہ بھی سنا ہے جابر، اللہ نے زندہ فرمایا اور تیرے باپ عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اے عبداللہ یہ بتا کہ تو کیا پسند کرتا ہے، میں تجھے کیا دوں، کون سی نعمت تو لینا چاہتا ہے؟ تو تیرے باپ نے جو جواب دیا رب کو وہ یہ تھا یا رب احب ان تردنی الی الدنیا فاقاتل فیک فاقتل مرۃ اخری۔ اے جابر تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے باپ شہید باپ سے جب رب نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے تو تیرے باپ نے جواب دیا اے مالک مولا، اے رب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور ایک بار پھر شہید ہو کے تیرے پاس آ جاؤں، تیری راہ میں قتل ہو کے آ جاؤں۔ بس وہ تیری راہ میں قتل ہونے کا جو وقت ہے اور لمحہ ہے وہ اتنا خوبصورت اور حسین ہے کہ بس وہ وقت دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں، تیری راہ میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ خوشخبری حضور نے حضرت جابر کو سنا کہ تیرے باپ سے رب نے یہ پوچھا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سوال اجتماعی طور پہ بھی پوچھا، اور جو ہی بندہ مومن شہید ہوتا ہے اسی لمحے اللہ رب العزت مومن سے پوچھتا ہے بتا تجھے کیا چاہیے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بیدہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت تیسری بار بندوں پر متوجہ ہوتا ہے، وہ بندے جو جنت میں پہنچ گئے شہید ہو کر، اس آیت سے اور ان حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شہید ہوتا ہے، جو مومن شہید ہو کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اس کا معاملہ دیگر مومنین کے مقابلے میں علیحدہ ہے، الگ ہے، اس کی شان ہی اور ہے۔ دیگر مومنین کا مقام کیا ہوتا ہے کہ ان کی روح ان کی قبر کے ساتھ معلق رہتی ہے، جبکہ شہید کی روح اللہ رب العزت براہ راست جنت میں لے جاتا ہے، اور جنت کے جتنے بھی منازل ہیں، مقامات ہیں، وہاں اسے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسے جنت میں جانے کے لیے قیامت تک کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ادھر سے وہ اس کی روح جسم سے جدا ہوئی سیدھا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے جب تیسری بار اللہ رب العزت نے ان شہداء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اے بار الہ ہماری خواہش یہ ہے، تو نے اب ہم سے پوچھا کہ کوئی خواہش کر تو ہماری خواہش یہ ہے تو قریب نبینا عنا السلام، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو ہمارا سلام پہنچا دے۔ نبی کو سلام بھیجا جنتیوں نے، شہیدوں نے، اور فرمایا تخبرہ انہ قد رضینا ورضی عنا، اور اپنے محبوب کو یہ بھی بتا دے کہ ہم رب سے راضی ہو گئے، رب ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ یعنی شہید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام
جنت میں پہنچے تو جنت میں جا کر انہوں نے دو چیزوں کی خواہش کی۔ ایک یہ خواہش کی کہ ہمیں دوبارہ زندگی دنیا کی ملے، ہم دوبارہ جہاد کریں، شہید ہوں اور جنت میں آئیں، رب کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اور دوسری خواہش یہ کی کہ جن نعمتوں میں ہم ہیں ان کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے اور ہماری طرف سے انہیں سلام عرض کیا جائے، یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، اس کی جنتیوں نے خواہش کی۔ جنتیوں نے اس کی خواہش کی، یہ نہیں کہا کہ ہماری طرف سے ہماری اولاد کو جا کے یہ وصیت کرا دی جائے میں فلاں چیز چھوڑ کے آیا ہوں، وراثت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بلکہ کیا کہا کہ ہماری طرف سے سلام کہا جائے۔ تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا یہ شہیدوں کا بھی محبوب عمل ہے، اور اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست التحیات میں جو اپنے لیے کلمات ہے وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، غیر کے سیغے سے کہ تحیات، برکات، صلوات یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور آگے جب سلام کی باری آئی، سلام عطا کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اپنے نبی پر سلام کو حاضر کے سیغے سے رکھا، بتانا سے یہ مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا محبت کے ساتھ یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے، اور اللہ رب العزت مومن سے یہی چاہتا ہے کہ مومن کے پیش نظر ہر وقت رسول اللہ کی ذات رہے، میرا محبوب مومنوں کا بھی محبوب ہو۔ ہم کسی اپنے پسندیدہ بندے کو ملتے ہیں، بڑے جوش کے ساتھ، بڑے خروش کے ساتھ سلام کہتے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی دشمن سامنے آ جائے، نہ پسندیدہ بندہ آ جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں کہ اس کا سامنا نہ ہی ہو، سلام کلام بھی نہیں کرتے۔ تو سلام جو ہے یہ ہمیشہ پسندیدہ بندے کو کیا جاتا ہے، محبوب کو کیا جاتا ہے۔ تو جنت میں جا کے فرشتوں کے سامنے حضور کے صحابہ نے ایک خواہش کی کہ ہماری طرف سے رسول اللہ کو سلام عرض کر دیا جائے، ہمارا سلام حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا جائے، کہ ہم دنیا میں حضور کے سامنے ہوتے تھے، جب بھی جاتے ہم سلام عرض کرتے، حضور جواب ارشاد فرماتے، اور حضور جسے وعلیکم السلام کہہ دے تو اس کی سلامتیوں کا کیا شان اور مرتبہ ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ تو نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا یہ غزوہ احد میں شہیدوں کا محبوب عمل ہے، کہ جنت میں جا کے بھی رب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں دے دیا جائے، اور وہ جنتی جنتوں میں خوش ہیں، رب کی بارگاہ میں ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ ہر وقت رب کی حمد کرتا رہے، ہر وقت اللہ کی تعریف کرتا رہے، حتیٰ کہ وہ زندہ ہو جائے، اللہ کی اتنی تعریف کرے کہ وہ زندہ ہو جائے، یعنی موت کا مرحلہ طے کر کے وہ دائمی زندگی میں چلا جائے، جہاد کے ذریعے، شہادت کے ذریعے وہ موت تلاش کرے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ تو اصل زندگی یہ ہے کہ بندہ مومن رب کی راہ میں جہاد کرے، جنگ میں لڑے، شہید ہو، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا جائے۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔